اب میں بلا تاخیر اپنے مہمان مکرم وکیل صحابہ خطیبہ نکتہ داں حضرت علامہ مولانا صدیق طارق صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا روحانی وجدانی بیان سنائیں۔ حضرت مولانا صدیق طارق صاحب، ان سے پہلے میں چند نعرے لگاؤں گا اور اس کا جواب بتائے گا کہ آپ خطیب صاحب کو کس انہماک اور توجہ سے سننا چاہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، شان صحابہ، عظمت صحابہ، عظمت اہل بیت، حضرت مولانا صدیق طارق صاحب۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا محمد وانا احمد وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا رسول الرحمت ورسول الراحت ورسول الملاحم وانا المکفی وکفیت النبیین وانا قیم او کما قال علیہ الصلاة والسلام صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انت العلیم الحکیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ سرکار دو عالم سا حسین کوئی نہیں ہے، سرکار دو عالم سا حسین کوئی نہیں ہے، واللہ محمد سا کہیں کوئی نہیں ہے۔ دیکھے ہیں زمانے نے بڑے حسن کے پیکر، دیکھے ہیں زمانے نے بڑے حسن کے پیکر، والقمر کی مصداق جبیں کوئی نہیں ہے۔ رکھتے تھے وہ سامان تبھی ان کی امامیں، رکھتے تھے وہ سامان تبھی ان کی امامیں، کہتے تھے محمد سا امی کوئی نہیں ہے۔ سرکار سے منسوب ہے جو عرض کا ٹکڑا، جنت میں بھی ایسی زمین کوئی نہیں ہے۔ خدا کے بعد ان کی گفتگو ہونا ضروری ہے، خدا کے بعد ان کی گفتگو ہونا ضروری ہے، رضائے مصطفیٰ کی جستجو ہونا ضروری ہے۔ اگر تعریف کرنی ہے میرے محبوب کی تعریف، با ادب ہونا بھی لازم، با وضو ہونا ضروری ہے۔ ادب کی گالیاں سن کر بھی من میلا نہیں ہوتا، میرے آقا کا پاکیزہ سخن میلا نہیں ہوتا۔ وضو ہو یا نہ ہو بھیجو درود ان پر، سلام ان پر، کہ مومن کی زبان گندی دہن میلا نہیں ہوتا۔ بدن نبیوں کا کھا سکتی نہیں خاک لحد ان کی، بدن میلا تو کیا ان کا کفن میلا نہیں ہوتا۔
کسی کی اپنی ہی آنکھوں میں ہو گر دھول کیا کہیے، پر ازواج پیمبر کا چلن میلا نہیں ہوتا۔ روافض لاکھ جھاڑیں لاکھ اچھالیں، گلشن اصحاب پر کیچڑ، مگر میرے نبی کا یہ چمن میلا نہیں ہوتا۔ یزیدی لاکھ جھاڑیں گرد تاریخی کتابوں کی، حسین اجلا ہی رہتا ہے حسن میلا نہیں ہوتا۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ دی روز در بستاں سرا سب توتیاں تھی خوشنما، گاتی تھی نعت مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ۔ کمریاں اپنے ذوق میں ڈالے ہوئے گل توق میں، کہتی تھی مل کے شوق میں کشف الدجا بجمالہ۔ بلبلیں باہم سو بسو لے لے کے ہر ایک گل کی بو، کرتی تھی مل کے گفتگو حسنت جمیع خصالہ۔ چڑیوں کی سن کر چہچہے انسان بھلا کیوں چپ رہے، لازم ہے اس پہ یوں کہے صلو علیہ وآلہ۔ محبت اور عقیدت کے ساتھ بآواز بلند ایک بار نماز والا درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ احباب ذوقار، مسجد کے باہر دو وجہ سے لوگ بیٹھا کرتے ہیں۔ ایک وہ لوگ بیٹھتے ہیں جنہوں نے جلدی بھاگ جانا ہوتا ہے، اور دوسرا اس صورت میں بیٹھتے ہیں جب اندر بیٹھنے کی جگہ نہ ہو۔ باہر کے جو دوست بیٹھے ہوئے ہیں اندر جگہ کافی موجود ہے، میری ان سے درخواست ہے کہ وہ مسجد کے اندر تشریف لائیں۔ ابھی تک اگر نہیں گئے تو میرا خیال ہے اختتام تک تو بیٹھیں گے، اگر ارادہ ہے تو وہ اندر تشریف لائیں۔ احباب ذوقار، میں تہ دل سے ممنون ہوں برادر مکرم حضرت مولانا معین اجمل صاحب کا، اور اس مسجد کے خطیب حضرت مولانا محمد نعیم صاحب کا مبارکباد پیش کرتا ہوں، جنہوں نے اس محفل کا انعقاد کیا۔ دعا گو بھی ہوں پروردگار عالم اپنی بارگاہ میں اسے شرف قبولیت سے نوازے۔ بلند آواز سے کہہ دیں ذکر خدا کر رہے ہیں، ذکر حبیب خدا کر رہے ہیں، اور ان کے پاک یاروں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ آپ حضرات محبت کے ساتھ بیداری سے سماعت کریں گے تو اللہ کریم آپ کے خالی دامن کو اپنی رحمتوں سے بھر دے گا۔ کافی وقت گزر چکا ہے، میں نے طویل سفر بھی کرنا ہے، بہرحال یہاں حاضری دینا یہ بھی ضروری ہے۔ اشتہار پہ دیا گیا عنوان شان رحمت للعالمین کے خوبصورت مقدس عنوان سے معنون ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شان اور مقام کے حوالے سے چند گزارشات میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ دعا گو ہوں خلاق عالم حق بات کہنے کی توفیق بخشے، بعدہ آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ نوجوان مجھے نظر آ رہے ہیں، انڈیا سے جنگ کرنے کے لیے ہم کتنے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، اور تھوڑی سی دیر اللہ کے گھر میں بغیر ٹیک کے نہیں بیٹھ سکتے۔ جو ساتھی مریض ہیں یا بوڑھے ہیں وہ تو مجبور ہیں، جو مریض نہیں ہیں ان سے میری التماس ہے، ذکر مصطفیٰ کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ ہم اللہ کے گھر میں با ادب بیٹھ کر ذکر مصطفیٰ نہ سنیں۔ میری مؤدبانہ التماس ہے، وہ مان جائیں تو ان کی مرضی ہے، نہ مانے ان کی مرضی۔ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ احباب ذوقار، سیرت کی ایک بہت بڑی مشہور زمانہ کتاب ہے جس کا نام رحمت للعالمین ہے، اور اس کے لکھنے والے حضرت قاضی سلمان منصور پوری ہیں۔
بڑی مایا ناز کتاب انہوں نے لکھی ہے، اس میں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات کا عنوان دیتے ہوئے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات کا ذکر کیا ہے۔ ان میں سے چند خصوصیات میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے انہوں نے جس بات کا ذکر کیا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ محمد الرسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم مسلمان ہیں، ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف محمد بن عبداللہ نہیں مانا، ہم نے آپ کو محمد الرسول اللہ مانا ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ ہر جگہ پہ حضور کی ولادت کا تذکرہ ہوتا ہے، کہیں پہ عنوان میلاد کا ہوتا ہے، کہیں پہ ولادت کا ہوتا ہے۔ ذہن میں رکھیے گا، نبی علیہ السلام کی ولادت کا کوئی منکر نہیں ہے، سبھی نے حضور کی ولادت کو مانا ہے۔ کوئی کافر بھی ہے تو اس نے بھی حضور کی ولادت کا انکار نہیں کیا، حتیٰ کہ ابو جہل نے حضور کی ولادت کو مانا، ابو لہب نے ولادت کو مانا، عتبہ شیبہ نے ولادت کو مانا، یہودیوں نے ولادت کو مانا، نصارہ ولادت کو مانتے ہیں۔ فرق یہ ہے تمام کافر حضور کی ولادت کو مانتے ہیں، مگر وہ اور ہم ماننے میں فرق یہ ہے، وہ آپ کی ذات کو محمد بن عبداللہ مانتے ہیں، مسلمان محمد الرسول اللہ مانتے ہیں۔ مانتے سبھی ہیں۔ یہ کہہ دینا کہ فلاں آپ کی ولادت کا منکر ہے، یا یہ کم فہم پہ مبتلا ہے، یا ضد اور اناد کی بنیاد پہ کہا جاتا ہے۔ حضور کی ولادت کا کوئی منکر نہیں، کوئی اگر منکر ہے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا منکر ہے۔ میں اسی سے ہی بات کا آغاز کر رہا ہوں، زیادہ طویل گفتگو نہیں کروں گا۔ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، یہ حضور علیہ السلام کی خصوصیت ہے۔ اس خصوصیت میں آپ کے ساتھ کوئی نبی شریک نہیں۔ اللہ نے حضور کے کمالات کو آپ علیہ السلام کے نام میں سمو دیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار کمالات ہیں، جنہیں کمالات محمد کہا جاتا ہے۔ اللہ نے کمالات محمد کو آپ علیہ السلام کے اس نام میں سمیٹ کے رکھ دیا ہے۔ جتنے بھی انبیاء دنیا میں تشریف لائے، کسی نبی کا نام بھی اس کے کمال پر دلالت نہیں کرتا، کسی نبی کا نام کمالات نبوت پر دلیل نہیں ہے۔ صرف آمنہ کے لال ہی ہیں کہ آپ کا نام بھی آپ کے کمالات پہ دلالت کرتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار معجزات ہیں۔ مجھ سے پہلے تقریر میں بیان کیا جا رہا تھا حضور کے معجزات، بے شمار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہیں۔ معجزے کا مطلب یہ ہوتا ہے قدرت رب کی ہوتی ہے، ہاتھ نبوت کا ہوتا ہے۔ کرامت اسے کہتے ہیں، قدرت رب کی ہوتی ہے، ہاتھ ولی کا ہوتا ہے۔ اختیار خالق ارض و سماوات کا ہوتا ہے۔ معجزات نبوت میں سے بے شمار معجزات ہیں، مگر علماء نے لکھا ہے کہ بے شمار نبوت کے معجزات کو ایک طرف رکھا جائے، حضور کا تو اپنا نام بھی بذات خود معجزہ ہے۔ آپ کا اپنا نام بھی معجزہ ہے، محمد الرسول اللہ۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے محمد تو اللہ کے رسول ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے نبوت کی ابتدا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام حضور سے پہلے نبی ہیں۔
उनके बाद रहमत कायनात इस कायनात हस्ती में तशरीफ लाए। आपके बाद कोई नबी नहीं होगा। फुज़िलतु अलल अंबियाए बिसित्तिन, आमना के लाल फरमाते हैं मुझे 6 वजह से दीगर अंबिया पे फजीलत दी गई है। उनमें से एक बात खुतिम बियन नबिय्यून, आमना के लाल फरमाते हैं मुझ पे नबुव्वत ख़त्म है, मेरे बाद नबी कोई नहीं है। और अल्लाह के नबी ने एक मौके पे मिसाल देते हुए फरमाया कि मेरे और क़यामत के दरमियान कोई फासला नहीं है, मेरे बाद क़यामत तो आ सकती है लेकिन नबी कोई नहीं आ सकता। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हज़रत आदम नबी बन के आए, नूह नबी बन के आए, इब्राहीम नबी बन के आए, इसहाक अलैहिस्सलाम नबी बन के आए, हज़रत इस्माइल नबी बन के आए, हज़रत मूसा नबी बन के आए, हज़रत ईसा नबी बन के आए। यूं तो आने को आमना के लाल भी नबी बन के आए, लेकिन देखिए हज़रत आदम इब्तिदा है बशरियत की, इब्तिदा है इंसानियत की, इब्तिदा है नबुव्वत की। हज़रत आदम का माना गंदमी रंग वाला, ये हज़रत आदम की अपनी जिस्मानी वज़ा पे दलालत करता है, जिस्मानी रंगत पे दलालत करता है। नूह अलैहिस्सलाम का माना राहत व आराम वाला, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को बाप ने राहत व आराम वाला कहा था। ये नूह अलैहिस्सलाम का नाम भी उनकी अपनी ज़ात पे दलालत कर रहा है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का माना बड़ा बाप है, चूंकि इब्राहीम बहुत सारे अंबिया के बाप हैं। आमना के लाल ने फरमाया अना सय्यद वुल्द आदम वला फख्र, अना समरत दावत अबी इब्राहीम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल से आमना के लाल पैदा हुए, उनकी ज़ात पे दलालत है। इस्माइल का माना ताबेदार है, ये उनकी ज़ात पे दलालत करता है। आसमान ने देखा, ज़मीन वालों ने देखा, बाप ने बेटे की गर्दन पे छुरी को रख दिया, बाप बेटे की गर्दन पे छुरी रख के चलाना चाहता है, बेटा नीचे लेट गया तो इस्माइल का माना ताबेदार और फर्मा बरदार है। मैं अर्ज ये कर रहा हूँ इन तमाम नामों में कोई नाम ऐसा नहीं जो उनके कमालात पे दलालत करता हो। कोई नबी भी कमालात से खाली नहीं होता। आदम अलैहिस्सलाम है, कमालात उनके भी हैं। नूह अलैहिस्सलाम है, कमालात उनके भी हैं। हज़रत इसहाक हैं, कमालात तो उनके भी हैं। इसहाक का माना ज़ाहिक हंसने वाला, हशाश बशाश चेहरे की तरफ निस्बत है। मूसा का माना पानी से निकाला हुआ, जब संदूक से निकाला गया। काजी सलमान मंसूरपुरी रहमहुल्लाह रहमतुल्लिल आलमीन में लिखते हैं जब पानी से निकाला गया तो तब मूसा अलैहिस्सलाम का नाम मूसा पड़ा है, यानी पानी से निकाला गया। ईसा अलैहिस्सलाम का माना गंदमी रंगत वाला, ये ईसा अलैहिस्सलाम की जिस्मानी वज़ाकता पे दलालत करता है। कोई नबी ऐसा नहीं जिनका नाम उनके कमालात पे दलालत करे। कोई नबी ऐसा नहीं जिनका नाम उनके औसाफ पे दलालत करे। कोई नबी ऐसा नहीं जिनका नाम उनके मोजज़ात पे दलालत करे। फ़कत एक नबी वो भी है जो मक्का की सरजमीन पे आया है। एक नबी वो भी है जो आमना के घर में पैदा हुआ। एक नबी वो भी है जिनका मुद्दतों से इंतज़ार हो रहा था। एक नबी वो भी है ईसा की बशारत में जिनका नाम, मूसा के खुतबों में जिनका नाम, हज़रत ज़करिया की दुआओं में जिनका नाम, इब्राहीम की बशारतों में जिनका नाम। और वो नबी कौन है? वो आका के जिसके सभी मुंतज़िर थे, वो महबूब जिसके नबी मुंतज़िर थे, वो मक्का की वादी में चमका सितारा, वो रब की इनायत का एक इस्तिआरा, वो महबूब सारे हबीबों में यकता, वो मतलूब दिल के तबीबों में यकता, वो जर्रे को सहरा बना देने वाला,
وہ ایک رب کے آگے جھکا دینے والا، وہ جس سے ہوا کل جہاں میں اجالا، وہی ہے میرا مصطفیٰ کملی والا، وہ سارے یتیموں ضعیفوں کا والی، نسب جس کا اعلیٰ ہے نسبت بھی عالی، نسب جس کا اعلیٰ ہے نسبت بھی عالی، وہی جس کے اخلاق صادق، جس کے القاب صادق امی ہیں، یہ شمس و قمر جس کے زیر ندی ہیں، وہی جس کے القاب صادق امی ہیں، یہ شمس و قمر جس کے زیر ندی ہیں، وہ محبوب عائشہ کے گھر میں ہے رہتا، وہ ہر دم خدا کی نظر میں ہے رہتا، جہاں پہ ملائک کا ڈیرا ہے لوگو، وہیں مصطفیٰ کا بسیرا ہے لوگو، وہیں اس کے پہلو میں دو یار رہتے، سبھی مومنوں کے ہیں سردار رہتے، وہ جنت سے آئے ہیں جنت میں رہتے، وہ اپنے نبی کی معیت میں رہتے، فدا میں نبی کے صحابہ پہ جاؤں، میں آل نبی کے صدا گیت گاؤں، سبھی کو یہ رتبہ ملا جن کے صدقے، زمین آسمان کی بقا جن کے صدقے، وہی میرا رہبر وہی رہنما ہے، میرا مصطفیٰ ہے میرا مصطفیٰ ہے۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں جتنے بھی نبی دنیا میں تشریف لائے، کسی نبی کا نام ایسا نہیں جو ان کے کمالات پہ دلالت کرتا ہو، فقط ایک آمنہ کا لال ہے جن کا نام کمالات مصطفیٰ پہ دلالت کرتا ہے۔ میرے نبی کا آنا بھی کمال ہے، میرے نبی کا رہنا بھی کمال ہے، میرے نبی کی تخلیق بھی کمال ہے، میرے نبی کا دنیا میں آنا بھی کمال ہے، میرے نبی کا بچپن بھی کمال ہے، میرے نبی کی جوانی بھی کمال ہے، میرے نبی کا سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا مال لے کے شام میں جانا بھی کمال ہے، میرے نبی کا سیدہ حلیمہ کی بکریاں چرانا بھی کمال ہے، میرے نبی کا لڑکپن بھی کمال ہے، میرے نبی کی جوانی بھی کمال ہے، میرے نبی کا بڑھاپا بھی کمال ہے، میرے نبی کا مکہ میں رہنا بھی کمال ہے، میرے نبی کا مدینہ میں آنا بھی کمال ہے، میرے نبی کا شیب ابی طالب میں جا کے صبر کرنا بھی کمال ہے، میرے نبی کا غار ہرا میں ٹھہرنا بھی کمال ہے، میرے نبی کا نکاح بھی کمال ہے، میرے نبی کا مدینہ میں آنا بھی کمال ہے، میرے نبی کا صدیق کے کندھوں پہ چڑھنا بھی کمال ہے، میرے نبی کا غار سور میں رہنا بھی کمال ہے، میرے نبی کا صدیق کی گود میں آرام کرنا بھی کمال ہے، میرے نبی کا وہاں سے ہجرت کرنا بھی کمال ہے، میرے نبی کا معراج بھی کمال ہے، ہجرت بھی کمال ہے، آسمان پہ جانا بھی کمال ہے، زمین پہ رہنا بھی کمال ہے، مکہ میں رہنا کمال نبوت، مدینہ میں رہنا کمال مصطفیٰ ہے، عائشہ کے گھر میں آنا کمال مصطفیٰ ہے، ابو ایوب انصاری کے گھر میں اترنا کمال مصطفیٰ ہے، مسجد نبوی میں ٹھہرنا کمال مصطفیٰ ہے، مجلس مصطفیٰ بھی کمال مصطفیٰ ہے، حلقہ مصطفیٰ بھی کمال مصطفیٰ ہے، گفتگو مصطفیٰ بھی کمال مصطفیٰ ہے، چہرہ مصطفیٰ بھی کمال مصطفیٰ ہے، جمال مصطفیٰ بھی کمال مصطفیٰ ہے، نوال مصطفیٰ بھی کمال مصطفیٰ ہے، اصحاب مصطفیٰ بھی کمال مصطفیٰ ہے، ازواج مصطفیٰ بھی کمال مصطفیٰ ہے، حسنین کا مصطفیٰ کے کندھوں پہ چڑھنا بھی مصطفیٰ کا کمال ہے، مصطفیٰ کا صدیق کے کندھے پہ چڑھنا بھی مصطفیٰ کا کمال ہے، دنیا میں رہنا بھی مصطفیٰ کا کمال ہے، دنیا سے جانا بھی مصطفیٰ کا کمال ہے، روزے میں ٹھہرنا بھی مصطفیٰ کا کمال ہے، روزے سے نکلنا بھی مصطفیٰ کا کمال ہے، جنت میں جانا بھی مصطفیٰ کا کمال ہے، لواء الحمد کا ملنا بھی مصطفیٰ کا کمال ہے، مقام محمود پہ کھڑا ہونا بھی مصطفیٰ کا کمال ہے، دنیا کا سجدہ بھی مصطفیٰ کا کمال ہے، محشر کا سجدہ بھی مصطفیٰ کا کمال ہے، وہی پیغمبر جس کے سارے کمالات ہیں، وہی پیغمبر جس کے اتنے معجزات ہیں، وہی پیغمبر جو عرشوں سے اعلیٰ، فرشوں سے اعلیٰ، آسمان سے اعلیٰ، نوریوں سے اعلیٰ، ملائکہ سے اعلیٰ، وہ کون ہے کون ہے کون ہے؟ اسی کو کہتے ہیں محمد الرسول اللہ،
اسی کو کہا جاتا ہے۔ جزاک اللہ۔ محمد الرسول اللہ، یہ پہلی خصوصیت ہے حضور آمنہ کے لال کی کہ آپ کا نام کیا ہے؟ بولیں کیا نام ہے؟ بھائی غلام نبی صاحب بول رہے ہیں، وہ تو ویسے میرے دوست ہیں۔ کیا نام ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ موضوع نہیں ہے، میں اس پہ عرض کرتا، میں کچھ اور کہنا چاہ رہا ہوں۔ محمد الرسول اللہ، آپ کا نام آپ کے کمالات پہ دلالت کرتا ہے۔ محمد کا ایک معنی الذی یحمد مرتم بعد مرہ، محمد اسے کہتے ہیں جس کی بار بار تعریف کی جائے، اسے محمد کہتے ہیں۔ محمد کا ایک معنی محمد اسے کہتے ہیں الذی اجتمعت فیہ الخصال المحمودہ، جس میں تمام صفات کو سمیٹ کر جمع کر دیا جائے، اسے محمد کہتے ہیں۔ آپ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک تمام کے معجزات کو دیکھو، تمام کے کمالات کو دیکھو، تمام کی صفات کو دیکھو، اکیلے ایک وجود میں جمع ہوں تو اسے مصطفیٰ کہتے ہیں، اسے محمد کہتے ہیں۔ انابت آدم، استقامت نوح، علم اسماعیل، علم خلیل، درس ادریس، تنفیس شیش، حقانیت اسحاق، نورانیت یوسف، لطافت ہود، شکوہ سلیمان، اندوہ یحییٰ، ذہاب زکریا، ایاب موسیٰ، انقیاد خضر، جلال موسیٰ، انقیاد خضر اور عیسیٰ کا صبر ایک ہی ذات میں موجود ہے، اسے محمد کہتے ہیں۔ محمد کا معنی جس کی بار بار تعریف کی جائے، زمین والے تعریف کریں وہ محمد، آسمان والے تعریف کریں وہ محمد، ابو بکر تعریف کرے وہ محمد، عمر عثمان و علی تعریف کریں وہ محمد، ماننے والے تعریف کریں وہ محمد، بیگانے تعریف کریں وہ محمد، دشمن تعریف کریں وہ محمد، فرش والے تعریف کریں وہ محمد، عرش والے تعریف کریں وہ محمد، ملائکہ تعریف کریں وہ محمد، شاعر تعریف کریں وہ محمد، ادیب تعریف کریں وہ محمد، مصنف تعریف کریں وہ محمد، خطیب تعریف کریں وہ محمد، واعظ تعریف کریں وہ محمد، اونچے تعریف کریں وہ محمد، نچلے تعریف کریں وہ محمد، ابو جہل جیسا دشمن بھی جس کی تعریف کریں اسے محمد کہتے ہیں۔ جاؤ بیت اللہ میں دیکھو، بیت اللہ کے سائے میں ابو جہل بیٹھا ہے، آمنہ کے لال گزرے تو ابو جہل کہتا ہے جو دشمن مصطفیٰ ہے، مصطفیٰ کے پروگرام کا دشمن، مصطفیٰ کے مشن کا دشمن، مصطفیٰ کے کاز کا دشمن، مصطفیٰ کی نبوت کا دشمن، مصطفیٰ کی رسالت کا دشمن، مصطفیٰ کے قرآن کا دشمن، مصطفیٰ کے مشن کا دشمن۔ لیکن جب آمنہ کے لال گزرے تو ابو جہل بھی کہتا ہے ما رأیت بعینیہ ہاتین مثل محمد، ابو جہل کہتا ہے ما رأیت بعینیہ ہاتین مثل محمد، محمد تیری مخالفت کی ہے، محمد تیری دشمنی کی ہے، محمد میں نے ڈٹ کے تیرا مقابلہ کیا ہے، لیکن اگر سچ پوچھتا ہے ما رأیت بعینیہ ہاتین مثل محمد، میری آنکھوں نے بھی آج تک محمد جیسا نہیں دیکھا ہے، اسے محمد کہتے ہیں۔ اسے تعریف اس کی جن کی کر رہے ہیں۔ ما رأیت بعینیہ ہاتین مثل محمد، ابو جہل کہتا ہے آج تک میری آنکھ نے بھی بھتیجے تیرے جیسا نہیں دیکھا۔ علماء سمجھتے ہیں کتنا لطف ہے، جملہ بے شک اس کا ہے، لیکن اس نے حضور کے چہرہ انور کے لیے کیا کہہ دیا؟ ما رأیت بعینیہ ہاتین مثل محمد۔ اور میں بات کیا کر رہا ہوں؟ محمد الرسول اللہ، محمد کہتے ہی اس کو ہیں کہ جس کی بار بار تعریف کی جائے۔ حسان بن ثابت کے اشعار آپ نے سنے ہیں، میں ایک اور بات کر رہا ہوں۔ حسان بن ثابت کہتے ہیں فَشَقَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ فضل العرش محمود وحازہ محمد۔ حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں عرش والے نے ایسا مقام دیا ہے مصطفیٰ کو، عرش والے نے اتنی عزت دی ہے مصطفیٰ کو، عرش والے نے اتنا رتبہ دیا ہے مصطفیٰ کو، فضل العرش محمود وحازہ محمد۔ رب نے اپنے نام سے مصطفیٰ کا نام نکالا ہے، وہ محمود ہے، یہ محمد ہے، وہ بھی شان والا، یہ بھی شان والا، وہ بھی عظمت والا، یہ بھی عظمت
عظمت والا وہ بھی رتبے والا، یہ بھی رتبے والا وہ بھی بلندی والا، یہ بھی بلندی والا وہ بھی عزتوں والا، یہ بھی عزتوں والا وہ رب العالمین ہے، یہ رحمت للعالمین ہے۔ اس پہ ربوبیت ختم ہے، اس پہ نبوت ختم ہے، اس پہ الوہیت ختم ہے، اس پہ رسالت ختم ہے۔ وہ عرش والا اسے خدا کہتے ہیں، فرش والے کو مصطفیٰ کہتے ہیں۔ محمد الرسول اللہ، دنیا کی کروڑوں قیامتیں برپا ہو سکتی ہیں، عرش پہ خدا بن کر مقام الوہیت تک جا کوئی نہیں سکتا، فرش پہ مصطفیٰ بن کے آ کوئی نہیں سکتا۔ محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ، کیا کمالات لکھے ہیں علماء نے۔ یہ میرے نبی کی شان ہے رحمت للعالمین۔ میرے محبوب کی شان کیا ہے؟ یہ میرے محبوب کی شان ہے، کسی نبی کو یہ مقام نہیں ملا، یہ مقام ملا ہے تو فقط مکہ کے در یتیم کو ملا ہے۔ اسے کہتے ہیں محمد الرسول اللہ۔ محمد تو اللہ کے رسول ہیں، لب ملتے ہیں محمد کا کیا نام ہے شیریں، یہ میم تو مصری کی ڈلی گھور رہا ہے، آیا ہے جو ہونٹوں پہ میرے نام محمد، کتنا دل بے چین کو آرام ملا ہے۔ ہاں وہ محمد ہے، ختم رسول محمد، صلی علی محمد، رتبہ مقام جن کا ہے بعد از خدا محمد، آقا کے بعد کوئی بھی ہرگز نبی نہیں ہے، ختم رسول کا صحرا ہے جن کو ملا محمد۔ دنیا نے کتنے دیکھے ہیں نازک اداؤں والے، جس پہ ادائیں نازاں وہ نازک ادا محمد، صادق امین ایسا دیکھا نہیں جہاں میں، دشمن بھی مانتے ہیں صدق و صفا محمد۔ القاب کیا حسین ہیں، القاب کیا حسین ہیں، سرکار دو جہاں کے بدر الدجا محمد، شمس الضحیٰ محمد، دکھڑے کافور ہو گئے فرحت مجھے ملی ہے، ہونٹوں نے میرے جب بھی ہے مل کے کہا محمد۔ اور صدیق سے تو پوچھو، صدیق سے تو پوچھو، رخسار مصطفیٰ کے دامن میں لے کے تنہا جو تکتا رہا محمد، دامن میں لے کے تنہا۔ صدیق سے تو پوچھو، صدیق سے تو پوچھو، رخسار مصطفیٰ کے دامن میں لے کے تنہا جو تکتا رہا محمد، اسے محمد کہتے ہیں۔ جگن ناتھ آزاد نے بھی کہا تھا، ہو نہ یہ نام تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، چمن دہر میں بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بس میں توحید کی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، دشت میں دامن کوثر میں میدان میں ہے، باہر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے، اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے۔ چشم افلاک یہ نظارہ ابد تک دیکھے، رفعت شان و رفعنا لک ذکرک دیکھے۔ اسے کہتے ہیں محمد، اسے کہتے ہیں، بولے اسے کہتے ہیں محمد الرسول اللہ۔ اور جگن ناتھ آزاد نے ہی کہا تھا، میں بات کو ختم کر رہا ہوں، وقت بہت ہو چکا، میں نے سفر کرنا ہے۔ جگن ناتھ آزاد نے ہی کہا تھا، خلیق آئے کریم آئے رؤوف آئے رحیم آئے، کہا جن کو قرآن صاحب خلق عظیم آئے، بشر بن کر جمال اولین و آخرین آئے، متاع صدق لے کر صادق الوعد الامین آئے، وہ آئے جن کو لکھیے فخر اعظم ہادی اکرم، وہ آئے جن کو کہیے زندگی کا محسن اعظم، تجلی عام فرماتے ہوئے شمس الضحیٰ آئے، امام الانبیاء آئے، محمد مصطفیٰ آئے، مبارک ہو زمانے کو کہ ختم المرسلین آئے، صحاب رحم بن کر رحمت للعالمین آئے۔ محمد اسے کہتے ہیں، محمد الرسول اللہ، محمد تو اللہ کے رسول ہیں، محمد کہتے ہی اسے کہیں جس جیسا خالق نے بنایا ہی کوئی نہیں، محمد اسے کہتے ہیں جو دنیا میں بعد میں آتا ہے۔ ترتیب یہ ہے، آدم سے عیسیٰ روح اللہ تک، دنیا میں بعد میں جب تشریف لائے، چرچا بعد میں ہوتا ہے، آتے پہلے ہیں، تذکرہ بعد میں ہوتا ہے، آتے پہلے ہیں، چرچا بعد میں ہوتا ہے، آتے پہلے ہیں، باتیں بعد میں ہوتی ہیں،
آتے پہلے ہیں ان کی عظمت بعد میں ہوتی ہے، آتے پہلے ہیں ان کے دنیا میں ڈنکے بعد میں ہوتے ہیں۔ فقط قرۂ عرض پر ایک ہی تو ہستی ہے نا جنہیں محمد الرسول اللہ کہا جاتا ہے، وہ دنیا میں بعد میں تشریف لائے، چرچا پہلے ہے، دنیا میں بعد میں آئے، تذکرہ پہلے ہے، دنیا میں بعد میں آئے، بلندی کی باتیں پہلے ہیں، دنیا میں بعد میں تشریف لائے، آسمانوں پہ چرچا پہلے ہے۔ میں نہیں کہتا سیرت حلبیہ کو اٹھاؤ، اس میں لکھا ہے کہ حضرت آدم اپنے بیٹے شیش کو وصیت کر رہے ہیں، ابھی تو نبوت کا زمانہ کوئی نہیں، ابھی تو بابا عبدالمطلب پیدا نہیں ہوئے، عبداللہ نہیں آئے، ہاشم نہیں ہے، ابھی تو خاندان نہیں ہے، ابھی قبیلہ نہیں ہے، ابھی مکہ کی سرزمین پر آمنہ کے لال کا وجود نہیں ہے۔ حضرت آدم کہہ رہے ہیں اپنے بیٹے شیش علیہ السلام کو، بیٹا جب بھی خدا کا ذکر کرنا، میں تمہیں وصیت کر رہا ہوں تو ذکر مصطفیٰ بھی ساتھ کرنا۔ بیٹا یہ کہتا ہے بابا مجھے یہ تو بتاؤ، خدا کو میں جانتا ہوں، یہ مصطفیٰ کون ہے جس کا میں ذکر کروں؟ تو حضرت آدم کہتے ہیں بیٹا تمہیں پتہ نہیں، میں عرش معلیٰ پہ ٹھہرا، میں نے عرش پہ دیکھا اللہ کے نام کے ساتھ محمد لکھا ہوا تھا، میں جنت میں پہنچا، میں نے جنت کے درختوں کے پتوں پہ دیکھا محمد لکھا ہوا تھا، میں نے جنت کے دروازوں پہ دیکھا محمد لکھا ہوا تھا، میں نے درخت جنت کے محلات پہ دیکھا محمد لکھا ہوا تھا، ہاں ہاں میں نے فرشتوں کے سینوں پہ دیکھا محمد لکھا ہوا تھا، حوروں کی جبینوں پہ دیکھا محمد لکھا ہوا تھا۔ جب بھی خدا کا ذکر کرنا، ذکر مصطفیٰ بھی کرنا، تکبیر میں، کلموں میں، نمازوں میں، اذان میں، اے نام الہی سے ملا نام محمد۔ فرماتے تھے آدم کہ مجھے خلد بری میں لکھا ہوا طوبہ میں ملا نام محمد۔ فرماتے تھے آدم کہ مجھے خلد بری میں لکھا ہوا طوبہ میں ملا نام محمد۔ جس ذات کی میں بات کر رہا ہوں وہ دنیا میں بعد میں آئے، اس کا چرچا پہلے ہو، انہیں کہا جاتا ہے محمد الرسول اللہ۔ یہ تمہارا ادھار ہو گیا، زندگی رہی تو پھر صحیح۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ جتنا وقت آپ لوگوں نے دیا فائدہ ہوا نا، فائدہ الحمدللہ ہو گیا۔ اب میں آخر میں دعا کے لیے اپنے استاذ مکرم حضرت مولانا قاری عبدالرحمن صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ دعا فرما دیں۔ سبحان اللہ، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. یا اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرما، یا اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرما، یا اللہ جو بے نمازی ہیں ان کو نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ تمام مومنین مومنات یا اللہ دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ سب کی مغفرت فرما، یا اللہ جو مسلمان بیمار ہیں یا اللہ سب کو صحت تندرستی عطا فرما، یا اللہ اس مسجد کے انتظامیہ کو یا اللہ صحت تندرستی نصیب فرما، یا اللہ ان جو اتنا پروگرام کیا یا اللہ پیارے پیغمبر کے جو پروگرام کیا
जो साथियों ने या अल्लाह इसमें या अल्लाह ताउन किया या अल्लाह, जिन साथियों ने इसको कामयाब बनाया या अल्लाह उन सब के जान में, माल में, कारोबार में बरकत नसीब फरमा। या अल्लाह जो हाजिरीन मजलिस बैठे हैं या अल्लाह इनके दिल में जो नेक ख्वाहिशें हैं या अल्लाह उनको पूरा फरमा। या अल्लाह जो हाजिरीन मजलिस है या अल्लाह इनके अजीज़ व क़ारब के साथ तमाम मोमिनीन मोमिनात दुनिया से जो जा चुके हैं या अल्लाह सबके कब्रों को जन्नत के बाग बना। या अल्लाह सबके गलती कोताहियों को माफ़ फरमा। या अल्लाह सबके दर्जात को बुलंद फरमा। या अल्लाह इधर तलबा मुझे नज़र आते हैं या अल्लाह जो कुरान पढ़ने वाले तलबा नज़र आते हैं या अल्लाह इनके हाफिज़ों को कवी फरमा। या अल्लाह इनके हाफिज़ों को कवी फरमा। या अल्लाह इनको अपने दीन के लिए कबूल फरमा। या अल्लाह जो अस्तातिज़ा मेहनत करते हैं या अल्लाह उनके जान माल में या अल्लाह बरकत नसीब फरमा। या अल्लाह उनके परेशानियों को दूर फरमा। या अल्लाह उनके या अल्लाह ज़रूरियात को अपने गैब के ख़जानों से पूरे फरमा। या अल्लाह हमें अज़ाब कब्र से महफूज फरमा। या अल्लाह मरते वक़्त कलिमा नसीब फरमा। या अल्लाह शहादत की मौत नसीब फरमा। या अल्लाह जो मांगे जो न मांग सके हमारे हक़ में बेहतर है बिल मांगे अता फरमा। या अल्लाह हमें मांगना नहीं आता बिल मांगे अता फरमा। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।